قال اللہ تعالی فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ خوشخبری سنا دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ وقال تعالی یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خوشخبری دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی اور ایسے باغات کی کہ ان کے لیے ان میں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی۔ وقال تعالی وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وقال تعالی فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ وقال تعالی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بے شک آئے ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ وقال تعالی وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، اور آپ کی اہلیہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ پاس کھڑی تھیں، وہ ہنس پڑی تو ہم نے خوشخبری دی سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ وقال تعالی فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر آواز دی ان فرشتوں نے اس کو جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی عبادت گاہ میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے اپنے حکم کی اپنے پاس سے کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور اس باب میں اور بھی بہت سی آیات پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ اس باب کے ٹائٹل یا عنوان سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی بات پر خوشخبری سنانا اور کسی اچھائی یا کسی بہتر چیز کے ملنے پر دوسرے کو مبارک دینا جو ہے، یہ اسلام کے شعار یا طریقوں میں سے ہے اور ایک مسنون کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر اپنے نیک بندوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو اچھے طریقے سے سنتے ہیں اور سن کر پھر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ ان لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، بلکہ انہیں بہتر انجام اور آخرت میں بہتر مقام کی خوشخبری ہے کہ انہیں کسی قسم کا خوف اور غم نہ ہوگا، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے اور فیوچر کا خوف یا فیوچر کے بارے میں مختلف قسم کے توہمات، خواہ وہ فیوچر دنیا کا ہو یا وہ آخرت کا ہو، اس کے بارے میں ہمیشہ انسان متفکر رہتا ہے۔ تو اس فکر اور اس غم اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی بات پر توجہ کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں ایک بہتر فیوچر کی اور ایک بہتر انجام کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح مثال کے طور پر وہ ایک اور آیت لائے ہیں کہ جس میں پھر خوشخبری ہی کی بات ہے اور خوشخبری کے ساتھ جنت کی بات ہے کہ جس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی ہوں گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کی خوشخبری ہے، پھر اسی طرح جنت اور آخرت کی خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی مختلف اچھی چیزوں کی خوشخبری دی، اور ان دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر مختلف لوگوں کو جو بچوں کی خوشخبری دیتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم سورۃ الصافات کی آیت دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ پھر دوسری ایک اور آیت میں سورۃ ہود کی، اس میں بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے اچھی خبر لے کر آئے۔ پھر اسی طرح تیسری روایت میں بھی یا تیسری آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی خوشخبری دی۔ مراد یہ ہے، یعنی اس آیت سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی مقام نہیں یا عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں
اور وہ انہیں کھانے کے لیے بھنا ہوا دمبا پیش کرتے ہیں اور وہ کھاتے نہیں، تو اس کے بعد وہ فرشتے براہ راست ڈائریکٹ حضرت سارہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں، اور وہ خوشخبری سن کر ایک دم حیران ہو جاتی ہیں کہ میں تو اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، بھلا میرے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ حضرت اسحاق کی بلکہ اسحاق کے بعد ان کے بیٹے کی بھی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو آیت حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہے، یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں ان کو خوشخبری سنائی۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی شخص گزرتے ہوئے کسی کو کوئی میسج دے جائے، مثلا یہ کہ کوئی گھر سے نکل رہا ہے یا کوئی آیا ہے یا کسی اور خاص بات پر، تو اس سے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خلل ہوتا ہے، بوقت ضرورت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری کسی اور وقت میں بھی مل سکتی تھی، لیکن خاص طور پر جب نماز کی حالت میں دی گئی تو اس سے اس کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ اسلام میں نماز جو ہے اگرچہ وہ روحانیت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ انسان دنیا سے بالکل کٹ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز بعض اوقات انسان اکیلے پڑھتا ہے اور بعض اوقات لوگوں کے ساتھ پڑھتا ہے، اور میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ کوئی دائیں طرف کچھ کر رہا ہے، کوئی بائیں طرف کچھ کر رہا ہے۔ آج ہی میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، جیفری لنگ ایک امریکن تھا، اس نے اسلام قبول کیا، تو کسی شخص نے اس سے یہی سوال کیا اور یہ کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں صف میں یا جماعت میں تو میری وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی جس طرح میں اکیلے میں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اسلام ایسا دین نہیں کہ جو دنیا سے کٹ جانا سکھاتا ہو اور سب سے الگ ہو کر ایک حجرے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا سکھاتا ہو، بلکہ نماز کی حالت میں بھی، عبادت کی حالت میں بھی وہ لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا سکھاتا ہے اور لوگوں کے درمیان رہنے کو زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص دنیا سے الگ ہو کر کوئی عبادت کرے۔ تو یہ اتنا خوبصورت جواب تھا اس کا، اور اس کی ایک ڈیفرنٹ اپروچ، کیونکہ مسلمان کوئی اس طرح کا جواب دیتا تو شاید یہ کہتا یہ اللہ کا حکم ہے اور تم اس کو مان لو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا خاص مقصد ہے، اور وہ یہ کہ انسان لوگوں میں ہوتے ہوئے رب سے تعلق قائم رکھے اور رب سے تعلق قائم رکھتے ہوئے وہ دنیا میں بھی رہے اور انسانوں کا بھی لحاظ اور پاس رکھے اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا سیکھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس میں حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے، اور خاص طور پر حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت ایک انوکھی بشارت تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ انوالو تھا۔ تو ان تمام آیات سے اس کتاب کے مؤلف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اچھی بات پر خوش ہونا، کسی کو خوشخبری سنانا، کسی کا دل خوش کرنا، یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور اسلام جو ہے وہ صرف سنجیدگی کا اور دبے گھٹے رہنے کا یا لیے دیے رہنے کا دین نہیں، بلکہ خوش ہونا اور دوسرے کو خوش کرنا، اچھی خبر وصول کرنا، خوشخبری لینا، مبارک لینا اور مبارک دینا جو ہے یہ دنیا کے کام نہیں ہے، یہ بھی دین کے کام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود مختلف طرح کی مختلف لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ احادیث اس سلسلے میں لائے ہیں۔ وَأَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَيُقَالُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب متفق عليه۔ حضرت ابو ابراہیم جنہیں ابو محمد اور ابو معاویہ بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی اوفا ان کا نام ہے، رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں ایک ایسے گھر کی بشارت دی جو ایک ایسے موتی سے بنا ہوگا جو اندر سے خالی ہو، وہاں نہ شور اور غوغا ہوگا اور نہ تھکاوٹ کا احساس۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنت کی کیا ایک تو خوبصورت تصویر پیش کی گئی کہ آپ نے دنیا میں کئی ایسے شاہکار دیکھے ہوں گے کہ جس میں عموماً پرانی عمارتوں میں اور پرانی جگہوں پر دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ ایک پیس سے بنا ہوا ہے۔ ترکی کی ایک مسجد میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر ایک فوارہ بنا ہوا تھا اس کا سنگ مرمر کا،
اور جو گائیڈ تھا وہ بار بار اس بات پہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ اس کا فن تعمیر دیکھیں کہ یہ ایک پیس سے بنا ہے، یعنی اس میں کوئی جوڑ نہیں، اور ایک ہی کے اندر سے اسے بنایا گیا اور اس کے اندر کارونگ کی گئی ہے۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک گھر تعمیر کیا ہے جنت میں کہ جو ایک موتی سے بنا ہوا ہے، یعنی ایک پیس ہے وہ۔ اور موتی آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی مٹیریل سے موتی کا جو مٹیریل ہے اور اس کا جو خوبصورتی ہے اور اس کا جو حسن ہے، آپ دیکھیں کہ کسی چیز کسی زیور کے اندر جب موتی لگ جاتے ہیں تو وہ کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، اور کہاں یہ کہ ایک ہی بڑا موتی ہو اور اس کے اندر گھر بنا ہوا ہو، وہ انسان خیالی دنیا میں ہی سوچ سکتا ہے۔ تو یہ ایک یعنی بہت ہی اعلیٰ ترین مقام کی خوشخبری ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک طرف مقام کتنا بلند ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نیکی کو خواہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور ان کو ایسی بشارت دی جو کسی مرد کو بھی نہیں ملی۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ہر موقع پر آپ سے نیکی کے کاموں میں تعاون کیا۔